لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہا، کیا کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ والو، میرے پیارو، میرے سونے رسول دی امت پہ داخل ہونے والوں، اللہ دی زمین تے رہنے والوں، اللہ دے آسمان دے نیچے زندگی گزارنے والوں، آج دا خطبہ جمعہ شکر اور ناشکر، شکر اور ناشکری تے ذکر ہوئے گا۔ دل لگا کے سننا سنانا دعا کرنا فرض ہے۔ اللہ دی ریت ہے، اوندا قاعدہ ہے مسلمہ کہ اللہ کریم کہندے نے تو میریاں گلاں دل لگا کے سنیا کر، میں تیریاں گلاں دل لگا کے سنا گا۔ اس پوری کائنات دے اندر کوئی کسی دی گل دھیان نال نہیں سندا جنہ عرش والا تیری میری گل سن۔ اللہ کریم نے دل لگا لو، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، ساڈے بابا جی کا 60 ہاتھ لمبا اور
7 ہاتھ چوڑا۔ جنہ قد اللہ نے اخیر دے دینا سی وہ شروع میں ہی انہیں قد بنا دیتا۔ کتنی دیر تک وہ ڈھانچہ اسی طرح ہی تیار رہا۔ اللہ دی مرضی ہوئی کہ میں اندر روح پا کے تے انہوں جاندار بنا دوں۔ میرے سونے اللہ نے آدم علیہ السلام دی روح انہاں دے اندر داخل کیتے۔ بابا جی نے سب کو پہلے روح دے اندر جان دے بعد چھینک ماری۔ چھینک مارنے نالی کیا الحمدللہ، میرے اللہ نے جواب دیتا یرحمک اللہ، میری تعریف بیان کرنے والا تیرے اتے اللہ رحم کرے۔ بابا جی نے کلمہ شکر دا ادا فرمایا الحمدللہ۔ اللہ کریم نے ساڈے بابا جی دی سلب پیٹھ اتے ہاتھ مبارک رکھ کے جننے روح پیدا کرنے سن، جنی اولاد، وہ بابا جی دی سلب اور پیٹھ اتے ہاتھ مبارک رکھ کے ساریاں روحاں باہر نکال دیتی ہیں اور بابا جی دے سامنے کر دیتی ہیں۔ بابا جی کی بصیرت اینی تیز ہے کہ انہوں پتہ لگ گیا۔ اللہ نے کیا ہاؤلائے اولادک یا آدم، اے آدم میں تیری اولاد ہے۔ اور میرے سونے نہ تو تھے ویکھدا، روح سی تیری، میری سب دی روح۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دے سامنے انہاں دی اولاد نو روحاں میں دکھایا۔ بابا جی کی بصیرت اتنی تیز تھی کہ کہنے لگے میرے اللہ کہ میری اولاد میں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی غنی ہوئے گا، کوئی فقیر ہوئے گا، کوئی کالا ہوئے گا، کوئی گورا ہوئے گا، کوئی چھوٹے قد ہوئے گا، کوئی بڑے قد ہوئے گا، کوئی نابینا ہوئے گا، کوئی بینا ہوئے گا، کوئی فقیر ہوئے گا، کوئی امیر ہوئے گا، کوئی حسین ہوئے گا، کوئی کبھی ہوئے گا۔ اما سویت بینہم، اللہ میری اولاد نو ایک جیسے ہی بنا دے تے کیا ہی اچھا۔ اللہ کریم نے جڑا جواب دیتا سن لو۔ اللہ نے کیا کہ انی احببت ان اشکرا، میں چاہنا کہ لوگ میرا شکر ادا کرن۔ اگر سارے ایک جیسا بنانا تو میرا شکر کنے ادا کرنا سی؟ اس واسطے کسی نے غنی بنایا، کسی نے فقیر بنایا، کسی نے امیر بنایا، کسی نے غریب بنایا، کسی نے حسین بنایا، کسی نے کبیر بنایا، کوئی چھوٹے قد ہے، کوئی بڑے قد ہے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ تسبیح نہ پھیرو، تسبیح پھیرنا زمانہ نہیں، اللہ رسول دیاں گلاں سنو اور دل لگا کے سنو۔
اللہ نو پتہ لگ جائے کہ کوئی میرے پروانے دیوانے مستاندے آئے نے، کوئی منگن آئے نے، دریوزہ کری کرن آئے نے، فقیر آئے نے، کوئی مانگت آئے نے، درویش آئے نے، کوئی عاجزی کرنے والے فقیر بن کے آئے نے، ابھی سب فقیر ہیں بھائی صاحب۔ اللہ نو اپنی حمد بہت پیاری ہے۔ اور میری گل سن لا، تیری کوئی تعریف کرے تو بڑا خوش ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اینا خوش نہیں ہوتا جنا میں خوش ہونا جدو میرا بندہ میری تعریف کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی تعریف تے لگے ہوئے ہیں، خرے اللہ نو کڈے اسی سونے لگن ڈے ہوانگے۔ دل نہ چھڈیا کر، مایوس نہ ہویا کر، بڑے بڑے حوصلے کریا کر۔ اللہ نو حمد بڑی پیاری ہے۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث پیش کرانگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے پڑھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ ترجمہ، اے میرے رب تیری ہی تعریف ہے جس طرح تیری ذات دے جلال دے شایان شان ہے، اور جس طرح تیری عظیم سلطنت دے لے کے اوہ جی میں تیری تعریف کر رہا۔ جنہ فرشتوں نے لکھنا سے ثواب، وہ دونوں فرشتے اللہ کو پہنچے کہ اللہ سانو اس کلمے دے ثواب دا پتہ نہیں کنا ثواب لکھنا ہے۔ میرے اللہ نے کیا تسی بس کلمہ لکھ لو، میں جانا تو میرا بندہ جانا، خرے نہ کنا ہی ثواب ہے۔ تو پتہ نہیں کنیاں تعریفاں کرنا ہے، تعریف اللہ بھی کریا کر۔ صحیح ہو کے بیٹھو، دل لگاؤ، پروانے بن کے دکھاؤ۔ دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک آدمی نے بلند آواز نال آ کے پڑھا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا، فرمایا ایکم المتکلم بہذی الکلمات، اے ربنا ولک الحمد کلمے کنے پڑھے سن تواڈے وچ؟ وہ بندہ ڈر گیا کہ میرے بارے کوئی وحی نہ نازل ہوئی ہوئے کہ کیوں پڑھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تسی بول دے نہیں بولو، انج معلوم ہوتا ہے کہ نبی دا دل کرتا ہے کہ میں ان دا دیدار کرنا جن نے کلمہ پڑھا ہے۔ عرض کیتی اس بندے نے جی میں پڑھا ہے، فرمایا تیرے اس کلمے نو 30 فرشتیاں نے اٹھایا،
تے دوڑاں لگ رہی ہیں اللہ دی طرف. ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ کلمہ سب تو پہلے میں پیش کرا اللہ دی سرکار. کوئی پتہ لگتا ہے سونے صحیح ہو جاؤ. اور میرا ایمان ہے جب تیرا دل تے تیری زبان بالکل صحیح ہو گئی، تیرے قول اور فعل اتضاد نہ ہویا، تو ذکر الہی دی شراب پیمے گا، تینوں مستی آئے گی، وجد آئے گا، حضور آئے گا، سرور آئے گا، نور آئے گا. جا میں تینوں یہ بھی گل کہنا کہ کسے بادشاہ نو تخت تے بیٹھ کے وہ مزہ نہیں آندا جڑا مزہ اس بندے نو آندا ہے جنہ قول تے فعل اتضاد نہ ہوئے تے اللہ کا ذکر کرے. حضرت صاحب کسے حلوے تے کھیر وچ کسے شہد وچ وہ مٹھاس نہیں، کوئی خوشبو نہیں، نور نہیں، سرور نہیں، جنہ ذکر الہی وچ سرور آندا. حضرت واہ. شیخ ابن تیمیہ نو کون نہیں جاندا؟ جانتے ہو شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. انہوں نے پاس انہوں دا شاگرد رشید شیخ ابن القیم جوزیہ آیا. ابن تیمیہ اپنے مسلے تے بیٹھے نے تے دوپہر دے قریب دا ٹائم ہو گیا. شاگرد آیا، اجازت ملی، سلام دعا ہویا، دیکھ کے حیران ہو گئے کہ صبح دے ٹائم تو لے کے ہن تک مسلے تے بیٹھے ہوئے نے. شیخ فرما دینے بیٹا یہ تو میرا ابھی ناشتہ ہے، اس کے بغیر میرے قوا مضبوط نہیں ہوتے. جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے سارے قوا جو پٹھے ہیں یہ جوان ہو جاتے ہیں، ان میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے، غفلت ختم ہو جاتی ہے. اور گوشت کھا کے چیزاں مرغن مقوی کھا کے انہیں قوا مضبوط نہیں ہوندے جنہیں ذکر الہی دے نال انسان دے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. کاش کے تینوں تے مینوں کوئی سمجھ آ جائے. شیخ ابن تیمیہ نو رحمت اللہ علیہ نو حکومت نے جدوں گرفتار کیتا، جیل لے گئے. منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تے قبضہ کر لیا گورنمنٹ حکومت نے. جدوں جیل دے اندر داخل ہون لگے تے لوگوں نے کیا حضرت دیکھو سب کچھ حکومت نے قبضہ کر لیا، تھوڑے کول کی رہ گیا؟ کہتے ہیں میرے کو دو جائیداداں سن، ایک دنیاوی ایک اخروی. دنیاوی جائیداد اتنے انہوں نے قبضہ کر لیا، مگر ایک میرے کو ہو ہے دولت، وہ ہے ذکر الہی. وہ میرے نال ہے اور انہوں مینو اینا مزہ آتا کہ گورنمنٹ حکومت نو پتہ نہیں. اگر حکومت دے افراد نو پتہ لگ جائے کہ ابن تیمیہ نو کنا مزہ آیا ذکر الہی دا، تے کی کرن او تلواراں دیاں
لا جالدون بالسیوف، تلواراں دیاں انیاں مار مار کے او لذت نکالنا ہے جڑی مینوں ذکر الہی وچ نصیب ہے، لیکن شکر ہے کہ اس لذت دے چھینن تے قادر نے میں اور اندے نال ہی قائم تے دائما اے جیاں گلاں میں سنیا کرو۔ تسی پتہ نہیں سارا دن ساری رات کی کردے ہو، ذکر کریا کرو، ذکر شکر کریا کرو۔ اللہ میرے نام کیا مستی ہے، کیا وجد ہے، کیا خوشبو ہے، کسے شاید اینی خوشبو رب نے نہیں رکھی جنی خوشبو اللہ نے اپنے ذکر سے رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی جی آواز اچھی کر دیتے ہیں اللہ سبحان اللہ۔ ذاکر نو پوچھو، ذاکر سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا شمس الحق صاحب دیانوی نے شرح ابو داؤد عون المعبود لکھا ہے کہ کانا لحمہ و عظامہ و اعصابہ و اشعارہ متوجہا الی اللہ و فانیا فی ذکر اللہ۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دیا گوشت، ہڈیاں، پٹھے اور بال یہ ہمیشہ متوجہ رہتے اللہ کی طرف اور اللہ کے ذکر میں فنا رہے، فنا پھر لو۔ سانوں بیچاروں کی پتہ ہے، اسی تو ڈرامے ویکھن والے بندے ہیں۔ حضرت صاحب جنوں ذکر الہی دی مستی دا پتہ چل گیا وہ راگ تے سروت کو اتنی نفرت کرے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہنا جی میں خنزیر اور کتے کو انسان نفرت کر تینوں کی پتا ذکر الہی کی شاید تینوں تصور ہی نہیں۔ باڑیاں ماردا پھرنا تو چار پیسے دیکھ کے بڑے بڑے آئے، پیسے نال پیار نہ کر، پیسہ جیب وچ پا سکنا ہے لیکن اپنے دل تے نہیں رکھ سکتا۔ ذکر کیسی پیاری بات یاد آئی، سبحان اللہ۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہے، ان کے باوجود تسی انہیں لمبے سجدے کر دے ہو اور قیام اینا لمبا کر دے ہو کہ تہاڈے پیر مبارک سج جاندے اور تیرے میرے پیر سجدے نے جگر خراب ہے۔ سونے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ورم آ رہا ہے، پیروں پہ سجدے پہ ہے، زیادہ لمبا قیام کرن دی وجہ نال تانوں جدو اللہ نے معاوضہ کر دیتا ہے تو پھر اتنی لمبی چوڑی عبادت کرنا کیا مانا؟ میرے سونے رسول دی گل سونے دے پائنڈا لکھن والی ہے تے نال اسی سونے نو کہاں گے تو لکھتا نہیں عبادت پر جے حق ادا نہیں ہویا۔ آیا صدیقہ افلا اکون عبدا شکورا، اتنی پڑھنا
افلا اکون عبدا شکورا، صدیقہ تو مینو اللہ دا شکر گزار بندہ نہیں بنن دے گی؟ تو میری عبادت پر دیکھنی ہے کہ تھوڑا رسول عبادت بڑی کرتا ہے، مگر میں کہنا میں اینی عبادت نہیں کرتا جنہ عرش والا میرے تے سخاوت کرتا ہے۔ عبادت سخاوت تھوڑی مہربانی ہے، اتھو سنو، ٹائم ضائع نہ کرو، خبر انتظار کر لی تو بھی تو میرا بھی۔ آج ایسے بیٹھے ہو، کیا لگ رہا ہے تیرے کوئی جواب مانگنا ہے، اور مزہ تاتا ہے کہ توں تے میں جان گے کئیاں نو فرشتے کہن گے سوالاں دا جواب پوچھ کے، فرشتے کہن گے اسی اجے سوال تیرے کو کیتے نہیں تھن کہ تیرے چہرے کا فیس دس رہا سی کہ اے مومن صحیح جواب دے لے گا۔ سبحان اللہ، تیرا میرا چہرہ ویکھ کے ہی کہیں گے کہ صحیح جواب دین والی سرکار آ گئی ہے۔ کیا یہ بات بھول گئے ہو؟ سونے رسول دی حدیث ہے، صلو لہ تثبیت فإنہ الآن یسأل، اور قبر میں دفن کرنے والے ہو ان دے ارد گرد کھڑے ہو کے دعا کرو صبح تے قدمی دا، اور رب نو سارے جنے کہو، انہی قبر نو گھیر کے کہو اللہ جنوں اسی دفن کیتا ہے تو صحیح جواب دین دی توفیق عطا فرما۔ تینوں بھول گئی ہے قبر؟ عمر بن عاص صحابی سنے رہے جرا فاتح مصر سی، عمر بن عاص فاتح مصر بڑا ٹاپ دا صحابی، جدو دنیا کو جان لگے پائی جان اپنی اولاد اہل و عیال نو کیا کہ جدو میں نے تجھے دفن کر لو کہ میری قبر دے ارد گرد سب کھڑے ہو جانا، میری قبر دے ارد گرد کھڑے ہو جانا، اور کنی دیر کھڑا رہنا، اونٹ نو نار کرو، اوندا چمڑا اوندا کھل الگ کرو، پھر اس گوشت دے ٹکڑے کرو، پھر انہوں پکا کے کھا لو، جنی دیر اس گل پہ لگ دیئے اینی دیر تک تسی میری قبر دے ارد گرد کھڑے رہنا، تاکہ اراج و رسول ربی میں نے ذرا حوصلہ ہوئے گا کہ میں سوالاں دے جواب دینے نے کہ میں کہاں گا میرے نار بندے میں ذرا حوصلہ ہوئے گا۔ تیرا کون ہے؟ صحابی رسول، تو میں کی چیز ہے ہمیں آپ کر رکھنا ہے، چار پیسے ہے رہے دماغ خراب ہے رہے، تائیداں گئیاں مسیتاں مسجداں گئیاں دروازے ہی بول گئے مسجد، کبر تے غرور تیرے چینہ آیا جن کا حساب ہی کوئی نہیں، جنہیں پیسہ کری دیکھیں گے تو کاکا اسی لوگ تینوں لگا رہے ہیں آخرت وال، اور تو بھول چکے ہیں بالکل ہی۔ حدیث صحیح سنا رہے ہیں اور مسلم شریف دی سنا رہے ہیں، صحیح مسلم، بڑی ایسی جگہ تے ایو بھائی جان جتے تنوں سونے رسول دیاں صحیح حدیثاں سنائیاں جا رہی ہیں، اتے کھرے سودے ملتے نے کھوٹے نہیں ملتے،
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، خوشی پہنچتی تے شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی تے صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اندر واسطے خیر ہے، برکت ہے۔ بھائی جان اے جہان دکھاں دا تے سکھاں دا ہے، کوئی دکھی ہے کوئی سکھی ہے، کوئی روون ہے کوئی ہسن ہے۔ اے جہان عبارت ہے سکھ تو دکھ تو، مومن نو دکھ پہنچے تے صبر کرے گا، مومن نو سکھ پہنچے تے شکر کرے گا۔ تیسری گل ہی کوئی نہیں۔ صبر اور شکر دونوں مشکل ہیں، انتہائی مشکل ہے۔ صبر کرنا بھی مشکل، شکر ادا کرنا بھی مشکل۔ اللہ کریم نے آخر الزمان نبی میں گل کہی صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ میرے رسول اگر تسی چاہو تو میں پہاڑی نو سونا بنا کے تواڈے نال ہی چلا دینا، جتے تانوں ضرورت پے گی سونا کٹ کے تے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اللہ نے خود پیشکش کی تھی۔ سونے رسول کا جواب سنو گے؟ عرض کی تھی اللہ ایویں نہ کرو، بلکہ مینو ایک دن رجا کے روٹی کھلاؤ تے ایک دن بھوکھا رکھو، میں رج کے کھاواں گا، شکرتوں کا و حمیدتوں کا، میں تہاڈا شکر بھی ادا کراں گا، تہاڈی حمد بھی بیان کراں گا۔ بھائی جو تو جدوں میں بھکھا ہوا گا تذرات ہوئی لے گا تے گر گرا کے تیرے کو مانگ لواں۔ اور چنگی طرح سن لو، بہتا رج بھی بندے نو فرعون بناوندا ہے، اور بہتے غربت بندے نو کافر بنا دیندی، یہودی بنا دیندی، عیسائی بنا دیندی، سکھ بنا دیندی، ہندو بنا دیندی، چوڑا بنا دیندی۔ دونوں چیزیں امتحان نے بھائی جان۔ اللہ شکر مجھے نہ اوکھا نہ ہو۔ من لم یرضب قضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب ربا سوائی ولیخرج من تحت سمائی۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں میرا فیصلہ منظور نہیں، میں مصیبت ڈالے تے صبر نہیں کردا، میریاں شکایتاں کریم تے رحیم دیاں شکایتاں غیر کریمہ غیر رحیمہ کے کردا ہے میرا گلا۔ اللہ کہتے ہیں جے تو میرے نال پھر گھاٹا کرنا ہی ہے، میں تینوں چنگا نہیں لگدا کہ میریاں شکایتوں تے لگیا ہے، تے تو کوئی نواں رب بنا، جائیں اوتھے کہ اوپر آسمان نہ ہوئے تھلے زمین نہ ہوئے، او پاگل جتھے بھی جائے گا میری اتھے مملکت ہوئے گی، میری حکومت ہے۔ حضرت صاحب جتھے بھی تو جانا ہے، آواز آ رہی ہے میں ہاں بادشاہ دا بادشاہ، وہاں قدر اللہ حق کا قدرے، ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ دی قدر ہی نہیں جانی جی میں قدر جاننا حق ہے۔ آؤ تمہیں حدیث قدسی سنان لگا۔
اللہ تعالی نے خود فرمایا، صحیح مسلم کا حوالہ دینا، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، ذرا دھیان نال سن لا تے نال نال دعا بھی کر دے، یا اللہ جویں اسی مسجد ام الہدا وچ بیٹھے ہوئے ہیں، ایویں قیامت والے دن اسی جنت وچ بیٹھے ہوئے تے تیرا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کا دیدار منگیا کر، روز کیا کر اللہ اپنے دیدار کو محروم نہ کری۔ اللہ جدو اللہ نے کیا، اے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے آنا، اللہ کہتے ہیں جا موسیٰ لمیقاتنا، جڑا میں ٹائم دیتا ہے تھی موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹائم سے آ گئے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ دے رب نے موسیٰ علیہ السلام نال کلام کی تھی، بڑی لذت آئی۔ حضرت صاحب لوگاں دیاں کئی بندے ایسے نے کہ وہ گل کرن تے دل کردا ہے بول دے ہی جان۔ اللہ کہندے نے اے تو بندہ ہے جنوں میں اے چیز بخشی ہے، تے جن نے بخشی ہے ان دی کلام وچ کھوری کنی لذت ہے۔ اے تو جنت ملے گی نا، تے اللہ کہندا تیری ہر خواہش پوری کراں گے۔ کہ اسی موسیٰ علیہ السلام اگے عرض کریں گے جدو تارے رب نے تانا کلام کیتی تھی تو تانوں کنا کچھ سواد آیا، اور سنیا کرو ایدیاں بھی گلاں۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب نے کلام کیتی، بڑا مزہ آیا، کہندے رب ارنی، اللہ جنہیں میرے کنا نے سنی ہے تیری آواز تے میں نے لذت آئیے، ایویں اپنا چہرہ انور اپنا دیدار نہیں کرا دے۔ اللہ نے کیا لن ترانی، تیریاں اکھاں میں اجے طاقت نہیں کہ میرا دیدار کر سکن۔ لیکن پہاڑ نو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے کھڑا رہے گا تو تسی بھی دیکھ لو گے۔ سوئی دے سراغ دے برابر رب نے جلوہ دکھایا پہاڑ تے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ دیکھیا تینوں مینوں پتہ نہیں کی شوق ہے، تے موسیٰ علیہ السلام کا شوق ہے کہ تیری کلام میں اتنی لذت آئی اپنا دیدار ہی کرا دے۔ تو پتہ نہیں کنہ کا دیدار منگتا پھرنا۔ پرائی عورت نے فون کیتا نہیں جوان نو، تے جوان کہندا پھر میں کتنے پہنچ گیا، میرے فون ہون لگ پیا، اور تیرا تو ستیہ ناس ہون ڈیا ہے، کتنے رہنا تو۔ پرائی عورت دی گندی آواز سن کے رب کل پناہ منگیا کر، اللہ بچا رہا ہے بڈی کل مینوں۔ صحیح مسلم دی حدیث قدسی سنان لگا بھائی جان، سن لو گے اور سن لو سن لو سن لو، تن پتن میں کتنے پہ بولنا، اور میرے پیارے اور سن لو۔ اندر کا مولوی چاٹی مار اندر تے پتہ کر تو بیمان ہے یا ایماندار ہے۔ دل نو ویکھ کے روز کیا کر، بندے دا پتر بن جا، میں نے جہنم دا قیدی نہ بنائے۔ او بھائیو میں تنوں آخرت کی فکر لگا رہا،
کچھ لے گا. اور زرداری کو 100 مربع زمین ہے، پنڈی توری نہیں کھا سکتا بیچارہ. اور جڑا کہندا سی میں تھوڑی سی پیتا ہوں، نشہ چڑھا سی، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کدھر گیا ہو؟ حضرت تینوں اللہ دی جلال دا ان دی قوت طاقت دا پتہ ہی نہیں. تمام مخلوق نو اللہ سجے ہاتھ بچ پا لے گا. انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ظالم نے، فساق نے، بڑے بڑے ظالم منافق نے، اور اللہ ساری مخلوق نو، اور ساری مخلوق نو اللہ اپنی مٹھی چ پا کے کہے گا لمن الملک اليوم. اور تسی بول دے نہیں اج بادشاہی کِنی ہے. حضرت کا نبی موجود، فرعون وچ موجود، قارون موجود، بڑے بڑے متکبر نمرود موجود، اور اللہ ہی کر کے جنجلا رہا ہے ساری مخلوق نو پا کے تے کہندا کہ میرا اللہ دسو تہاڈی بادشاہی کِنی ہے. کوئی بولدا نہیں. اللہ آپ ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. ایک اللہ زبردستی بادشاہی کسی دی کوئی بادشاہی. ایویں تو 4 پیسے سن کے جب بیوی دوتے غصہ نہ نکالیا کر. اور سونے رسول نے فرمایا میں تو اپنی بیوی نو کبھی تھپڑ نہیں ماریا. تسی بیویاں نو مارتے رہتے ہو، تسی چنگے نہیں ہو. استوصوا بالنساء خیرا. اپنی بیویاں دے حق میں بہتر رہنا. انہاں بیچاریاں نو کچھ نہ کہنا ہے، تہاڈیاں قیدنا نے. انہاں دی گل دھیان نال سنا کرو. کوئی گل ہو جائے ایک کان چ سنو تے دوجے چ کر دیو، تسی اپنے گھر نو آباد نہیں کرنا. اور تینوں عورت دی فطرت دا نہیں پتا. لو آسنت الى احداهن الدار ثم رات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر تو احسان کرے اپنی بیوی نال، اندیاں ریجاں لاویں پوریاں، پھر کسی دن تیری کسی گل تو تکلیف پہنچے. 70-80 سال دے تسی ہو گئے ہو، تھوڑی جی تکلیف تیرے کو دیکھے تیری بیوی، او بیوی جنہوں تو ساری عمر سکھ پہنچایا، انہیں تیرے منہ تے کہنا ہے کہ مال اے تو من کا خیر کرتو. میں جدوں بھی تواڈے گھر آئیاں میں کدی سکھ دا سائی نہیں دیکھیا. کہ تسی ایکشن نہیں لینا، یہ اندی فطرت ہے. 3 ضربے 4 کرے گا 12 نام ہی لا، 12 کا لگ گئے. تنہیں سمجھ نہیں آتی میرے درویش دیا گلاں نہیں. کچھ نہ کرو، کر آباد کرو. خاص کر کے جوان اولاد ہوئے تھے کبھی بیوی نہ لڑو، مار کھا جاؤ گے. آئی گئی گل کریا کرو، سنی انسنی بولے ہو جاؤ. میرے شیخ نے فرمایا اپنی جیب پا کے بیوی دی گل جڑی انہیں کر بیٹھی بیچاری، انہوں جیب پا کے تو بٹن لگا دے، وہ سمجھ مینو کسی نے کیا ہی کچھ نہیں. تسی لڑائیاں پائیاں یا کریں بابا. عاجزی انکساری. صحیح مسلم شریف دی حدیث سنا لگا تھا، سن لو. بڑے خوش قسمت
اس گئے گزرے دورے تسی کھرا سودا لینا ہے، ایک نمبر کا سودا ملتا ہے، انشاءاللہ کدی سودا خرید کے چوری وچ پا لے گا تے سر دا تاج بنا لے گا تے اللہ نے قیامت والے دن کہنا تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ مالک کہے گا تیرا کی حساب لینا ہے، تو سارے یار ہے۔ اللہ تانوں تیرا یار بننا ول نہیں آگا، تینوں والا آگا سانوں بنائی لا۔ تسی اپنے یاراں دیاں تسبیحاں بنائی ہوئی نے منکا پڑھو کے سانوں بھی لگا دے۔ اسی بڑے گناہگار ہیں، جے گناہاں وال ویکھو گے تے اسی جنت نہیں جا سکتے۔ اور اس وڈی گل آج تینوں کی سنانا، بخاری شریف دی حدیث ہے، کوئی بندہ بھی جنت نہیں جائے گا اللہ دی رحمت تو بغیر۔ صحابہ نے کیا بلا انت یا رسول اللہ، تسی رحمت للعالمین ہو، تسی بھی نہیں جا سکتے اللہ دی رحمت تو بغیر جنت۔ فرمایا اللہ ان یتغمدنی اللہ تعالی منہ برحمتہ، جنی دیر تک اللہ نے اپنی رحمت دے نال مینوں نہ گھیریا، انی دیر تک رب العالمین دی جنت تے رحمت للعالمین نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ رحمت دی چھٹا نہ مارے۔ تو میں کیے شاید ہمیں آکردہ رہنا، میں نے آج تہجد پڑھ لی، اشراق پڑھ لے، آج میں 1 لاکھ روپے دی تعلیم اللہ دی راہ، پھر کی ہویا دیا کر اینے نہیں کیا تھی۔ اسماء سرکار دو عالم دی سالی حضرت عائشہ صدیقہ دی بڑی بہن ہے، 10 سال بڑی عمر تھی۔ حضرت اسماء جی کہہ دیا نے کہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کیا، اے اسماء اپنے پیسیاں دی تھیلی دا منہ بند نہ کری، اپنے پیسیاں دی تھیلی دا منہ بند نہ کری، ورنہ اللہ اپنے حفظ و امان نو اور اپنے مال نو تیرے کو روک لے گا۔ دیندی روے اللہ پیچھا ہٹن والا نہیں، وہ تینوں اور زیادہ دے دے، ورنہ وہ اپنے فضل و کرم نو روک لے گا۔ خرچ کریا کرو۔ میرے سامنے حدیث آئی طبرانی شریف دی کہ الصدقۃ ترد سبعین بابا من السوء، 70 دروازہ بھی مصیبتاں نے منہ کھلے ہون، 70 مصیبتاں ہڑپ کرنا چاہتی نے تینوں، تے سونے رسول نے فرمایا تو صدقہ خیرات کر، مصیبتاں دا منہ بند ہو جائے گا اور اللہ تینوں مصیبتاں تو بچا لے گا۔ صدقہ کریا کرو، خیرات کریا کرو۔ کیڑی حدیث تانوں سنانی، حدیث قدسی، تھکیا تے نہیں جائے، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں بھائی جان، اکتانا نہیں کہ سانوں کہڑے پاس اینی دیر ہو گئی ہے۔ اللہ والا تو چپ کر کے سن رہا، بولتا تو میں پیا، تھکنا تو میں جی، تو کہتے بس تھکنا ہے۔ گل سن لو دھیان نال، درویش فقیر دی اے فکرہ ضرور کیا کرو۔ شیخ ابن تیمیہ والا انل مقدی آقدہ کان ابی و جدی، شیخ ابن تیمیہ نے کیا رحمت اللہ علیہ نے، اللہ میں فقیر ہوں، میرا پاپا بھی فقیر تھا، میرا دادا بھی فقیر تھا، تم ہی مان لا، 4 پیسے ہے تیرا دماغ ہی خراب ہو جائے۔
کبر کا سڑیاں پڑ جاتا تیری دھون دے وچ، تو کسی نے گل ہی نہیں کرتا صحیح. واہ جی واہ، کیڑی جگہ تے رہنا تو؟ شکر ادا کریا کر اللہ دا، تینوں کتا نہیں بنایا نہیں تو ساری عمر بھونکتا رہتا، چوہا بنا دا بلی کو ڈردا رہتا، مچھر بنا دا کٹدا رہتا، اور تینوں اللہ نے انسان بنا، مسلمان بنا، سونے رسول دی امت داخل کروایا. کیا بات! اللہ تیرا بڑا شکر ہے میرے حضور نے، اللہ کفر چھڈایا، اسلام نصیب فرمایا، سونے رسول کا منبر عطا فرمایا، اپنے گھر میں جانا نصیب فرمایا. حدیث قدسی سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم. آپ نے فرمایا اگر تھوڑے پہلے لوگ، پچھلے لوگ، تھوڑے جوان، تھوڑے بڈھے، اگر وہ سارے دے سارے ہی لوگ ایک نیک بندے بن جائیں، جنہوں تسی کہو اس سے بڑا نیک کوئی نہیں، وہ جا بندہ نیک سارا جہان بن جائے، مکے گئے، مدینے گئے، انڈونیشیا گئے، امریکہ گئے، چین گئے، جاپان گئے، ہر جگہ تے اللہ دے فرما بردار بندے، کوئی باغی نہیں. اللہ کہنے نے میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں ہویا، اگر تسی سارے فرمایا نافرمان ہو جاؤ، میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں. وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. نیکی کرو گے تو اپنا بھلا دے، غلط کام کرو گے تو جہنم زیادہ انتظار کر رہی ہے. تجھے صحیح نہیں سن رہا ہے، اکا بند کر رہے ہو، سرما پان دو. اور میں تمہیں بشارت دینا، جس بندے نے اپنی اکھاں چ قرآن تے سنت دا سرما پا لیا، رب انہوں کہندا ہے تو فکر نہ کر، جدوں ملک الموت میں بھیجاں گا، چونکہ تو سرما قرآن سنت دا پایا ہوئے گا، تے میں فرشتے نو کہاں گا میرے یار نو ہاتھ نہیں لانا جب تک جنت او نہ وکھاویں جس جنت جنوں میں داخل کرنا ہے، اینوں موت تو پہلے وکھانی ضرور ہے. تانوں کوئی خوشی نہیں ہوتی، بس بیٹھے ہو، تاڈے چہرے دے اوتے کوئی رونق آوے کہ اللہ رسول دیا سانوں گلاں سنائیاں جا رہی ہیں، اور میں یقین ڈالنا کہ تسی بڑے خوش قسمت ہو. اور میرے سونے اللہ ساڈے اندر جنہیں ول فریب نے، دغے بازیاں نے، دھوکے بازیاں نے، ساریاں ہن معاف کر دے، سانوں صحیح بنا دے. کوئی آپ کا رک کرنے کا تھا. حدیث قدسی اللہ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم ورطبکم ویابسکم وحیکم ومیتکم. اگر تھوڑے پہلے لوگ، تھوڑے آخری لوگ جڑے مرے نے جی پین ایک میدان کھڑے ہو جان، ہر بندہ میرے کو سوال کرے اللہ بھی دے دے اے بھی دے دے، میں سارے جہان دیاں گلاں جو منگدا ہے اوویں ہی دیواں جویں جویں منگدا ہے انسان. تو فرمایا کہ میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، مگر جویں سوئی دے سوراخ وچ سمندر دے پانی میں ڈبو سوئی نو،
تے سوئی دے سوراخ کنا کو پانی آتا ہے؟ فرمایا جنہ پانی سوئی دے سوراخ وچ ہے اتنا ہی خرچ ہویا، باقی سمندر تھٹوں میں میرا مارتا ہے رزق دا۔ اور میرے شیخ نے فرمایا بیٹا یہ بھی صرف اللہ نے سمجھان واسطے گل کی، ورنہ اللہ دی قسم ہے کہ اللہ دے خزانے سوئی دے سوراخ جن بھی کمی نہیں ہوئی۔ چنگی طرح سنا کر، تیرا ایمان تازہ ہو گئے، مزہ تازہ 60 نمبر کا بلب لے کے آویں 1000 کا بلب بنے ہوئے تو پھر تو جا میں اور اتوں آواز آ رہی ہوئے اور نوریو گواہ ہو جاؤ میں آج سارا اپنا یارانوں معاف کر دیتا ہے۔ کاکے ساڑھے کل کیے اے ہاتھ جوڑنے، ابھی صحیح کہنا میں ہاتھ جوڑے اے ظاہری نہیں جوڑے، میرے دل تے نظر نہیں اللہ دیئے، میرا دل بھی ہاتھ جوڑتا ہے۔ آئے آئے تو نری نماز میں سجدے میں تونی نہ رکھا کر، بلکہ دل میں سجدہ کروایا کر، دل میں کہ تم ہی سجدے تے گر جاؤ تو ہن تیری سجدے سے پئی ہوئی ہے تے آکر تیری اٹھی ہے، کہا تیرا سجدہ ہے۔ اللہ شکر ادا کر، اوکھا نہ ہویا کر۔ اور جی بڑا وقت گزر گیا ہے، اللہ نو کیا تھی بھی اچھے دن لایا، رو کے بھی انہوں بھی کھایا ہے، سجدے وچ بھی جا کے بھی کھایا ہے، انہوں میرے تو ترس ہی نہیں آتا۔ اللہ کہندے تو بہتا اوکھا ہویا ہے نا، بہتا اوکھا ہویا ہے کہ تو اس طرح کر ایک رسی لے کے تے چھت دے نال لٹکا دے انہوں اور اس رسی دا پھندا بنا اپنے گل میں تے کوٹو لے لا تے ایویں مر جا، حال یجبنہ قیدو ما یغیظ، اگر تیری اس تدبیر نہ تیرا غصہ دور ہوں دبے تیرا کر لا۔ میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا، تو کہنا تلی تے سروں ہونے جم جائے۔ اللہ کہنا ہو سکتا ہے ایک چیز تیرے واسطے مناسب نہ ہوئے، تو کہنا تلی تے سروں ہونے جمے، تو میرے اتے اعتماد کر، میں تینوں اجے ہن دینی نہیں کیونکہ تیرے واسطے نقصان دا موجب ہے۔ اگر لیٹ ہو رہا ہے تو ان دے وچ بھی کوئی حکمت ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آن والے وقت اللہ نو پتہ ہے تو انتا پتہ ہی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شکر ادا کیتے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتح بن کے 8 سال دے بعد فاتح بن کے آپ نے شکرانے دے 2 نفل ادا کیتے۔ ابو بکرہ روایت کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جدوں کوئی ایسی خبر آندی جڑی آپ نے خوش کر دی تو آپ سجدے تے گر جاندے۔ قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا، حضرت علی جی نے سونے رسول کو خبر دیتے، آپ سجدے تے گر گئے زاد المال۔ جدوں مسلمہ القذاب دی جھوٹی نبوت دے پرخ سے اڑ گئے
ادو صدیق اکبر سجدے وچ پی گئے، شکر ہے جھوٹی نبوت ختم ہو گئی۔ اب یاد رکھو ساریاں جنگاں وچ جن مسلمان شہید ہوئے نے انہاں دی تعداد اینی نہیں ہے جنی ختم نبوت دے مسئلے وچ اس مسلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا، ان دے وچ 800 قاری شہید ہو گیا۔ ساری جنگاں دے 800 نہیں بنتے، جن ان بندے نے ایک ختم نبوت کا مسئلہ ہی ہے حضرت صاحب کہ قربانیاں بہت دینیاں پہنیاں۔ پکا یقین رکھ جنہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، قیامت تک ایویں محمد دے بعد قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آخر الزمان نبی مور لگ گئی، انبیاء تے کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ دلی نہ بروزی نہ ادھر نہ ادھر، جھوٹا نبی آئے گا جڑا آئے گا۔ مسلمۃ الکذاب دی جھوٹی نبوت دے برکتے اٹھ گئے صدیق اکبر دے زمانے، اس خلیفہ اول نے سجدہ کیتا، شکر ہے اللہ کا۔ ابو جہل مر گیا، او بھائی بدر دی جنگ وچ مر گیا، سونے رسول نو خبر ملی، آپ سرکار نے سجدہ کیتا، شکر ہے کہ نال فرمایا کہ موسیٰ دا فرعون اتنا تگڑا نہیں گا سی بے ایمان جنہ میری امت دا اے ابو جہل فرعون بے ایمان کمینہ ہے، انہوں تا ڈبن لگیا پھر بھی کلمہ یاد آ گیا کہ اس نو یاد نہیں آیا، بلکہ سونے رسول نے کیا عبداللہ بن مسعود نو کہ پتہ کرو ابو جہل دا کی حال ہے۔ ابو جہل آخری سما میں تھی، ابو جہل نے کیا، او عبداللہ بن مسعود تیری تلوار کون دے؟ میری تلوار بڑی تیز ہے، امید نہ رکھی میں تیرے نبی اتے ایمان لےواں گا، تو میرے اتے احسان کر کے میری تلواری لے کے میری گردن نو کٹ دے تے سینے والے پاسوں کٹی اور ان دے بعد کسی ٹیلے اتے میری تون رکھی تاکہ گزرن والے کہن کہ کسی سردار بھی کون ہے، ایڈا بے ایمان۔ اینی لعنت رب نے پائی اندے تے کوئی بندہ بھی ابو جہل نہیں رکھ سکتا اپنے بیٹے کا نام، بڑا ذلیل تھی۔ کعبے دا غلاف پکڑ کے کہندا ہے جے نبی سچا ہے تے پتھراں دی بارش کر دے، میں کعبے دا غلاف پکڑا میرے باہر نہ نکلن دے۔ او میرے اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، میرے پیغمبر اینو حیا نہیں آیا تہاڈا، مینوں تہاڈا حیا ہے، اگر تسی نہ ہوندے تسی ہگے جاؤ، اے بچ گیا، تسی جدو مکہ چھڑ کے مدینے پہنچو گے میں انصار دے 2 منڈے نو کہوں گا انو ختم کر دو، تباہ برباد ہو گیا۔ ٹائم تھوڑا ہے، دل لگا کے ایک دن کہنے لگا او مکے دے لوگو آج میں تمہیں ایک تماشا دکھانا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جدو سجدے میں جاوے گا بیت اللہ وچ لَأَطَعَنَّا رَكَبَتَهُ، میں دی پاؤں تے چڑھ جاواں گا، اور دی جان نہیں چھڑنی جب تک مر نہ جائے۔ تماشائی آگے مکے دے، ابو جہل سردار بنا پھردا ہے، ہن اللہ دے حبیب اس وقت جا رہا ہے جدوں سونا رسول بیت اللہ میں سجدے چ پے نے، چاہتا ہے کہ میں اوپر بیٹھ جاواں،
تھوڑا جا سفر کیتا ہے واپس آ گیا. لوگوں نے کیا چنگا تو تماشا دکھایا, سانو بلا کے تے تو آ پیچھے ہٹ گیا. کہندا انا بینی و بینہ لخندق من نار و حولا واجنحۃ, میرے درمیان اس نبی دے درمیان رب نے اگ دی کھندک بنا دیتی ہے, ہول ناکیاں پیدا ہو گئی نے, فرشتے پر لے کے مینوں پہن لگ پے سن. سونے رسول نے فرمایا لو دنا منی لختطف الملائکۃ عضوا عضوا, مینوں اللہ دی قسم اج اگر میرے قریب آ جانا تے فرشتے نے پرخے اڑا دے. حضرت صاحب کڈا بدقسمت ہے کہ کعبے دا غلاف پکڑ کے ہدایت نہیں منگدا, کہندا میری شکل ہی بدل دے, میرے سے پتھر کی بارش کر دے. او بھائی جان سنبھال کے لفظ بولیا کر, ہوش نہ بولیا کر. آخری گل, لا تدعوا علی انفسکم, اپنی بیماری تو تنگ آ گیا کبھی بد دعا نہ کریں. اولاد کو تنگ آ گیا کوڑ دی تینوں ڈانٹ دیے چڑکاں دین دیے, خبردار اپنی اس نافرمان اولاد نو بد دعا نہ دیویں. تیری دکان نہیں چلتی, مشیناں تیرے کو بڑیاں پئیاں وکدیاں نہیں, تو ان غصے میں آ کے کہنا اگ لگ جا میری دکان نو, کوئی گاہک نہیں آتا. پر میں اپنے مال دے خلاف, اپنی جان دے خلاف, اولاد دے خلاف بد دعا نہ کرنا, اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا, ان کا شکر ادا کرنا. اج نہیں کل اللہ کرم اور رحمت دے بدلہ دا تیرے میرے اتنے سایہ فرمائے گا. آج دا خطبہ جمعہ اینا ہی کافی سمجھ بھائی جان. امید بڑی ہے کہ تو دل لگا کے اگر سنا ہوئے گا تیری قسمت بدل جائے گی, تو رب دے قریب ہو جائے گا, جہنم دی آگ تو بچ جائے گا, قبر دے سپاں تو بچ جائے گا, موت دا ویلا آسان ہو جائے گا. زندگی رہی آنے والے جمعے پھر میں تلا دیدار کروں گا. اللہ کریم تانوں اور مینوں انہاں لوکاں چ داخل کرے جنہاں نوں سجے ہاتھ نامہ اعمال نصیب ہوے.